السلام علیکم، پروگرام مولانا اور ہمیں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد عباسی۔ بالآخر 2 دہائی بعد افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج کا انخلا مکمل ہو گیا، لیکن افغانستان سے امریکی انخلا نے کئی سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ کیا اتحادی افواج نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، اور کیا اتحادی افواج نے انخلا میں جلدی تو نہیں کی؟ دوسری طرف طالبان کو حکومت کی تشکیل نو، قیام امن اور استحکام افغانستان کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور خراسان اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے طالبان کو کیا حکمت عملی وہ اپنانا پڑے گی؟ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اور کیا اس انخلا کے بعد افغانستان سمیت اس پورے خطے میں بہتری آئے گی؟ مولانا صاحب، امریکہ اور اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہو گیا، اب طالبان کے لیے کیا کوئی بڑا خطرہ افغانستان میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ طالبان نے ماں سوائے پنج شیر کے، جس کے کچھ علاقوں پر، بلکہ طالبان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مکمل پنج شیر کو کنٹرول میں لے لیا ہے، صرف چند عمارتیں رہ گئی ہیں۔ وہاں سے جو مزاحمت کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ابھی ہماری مزاحمت جاری ہے، لیکن اوورحال تقریباً پورے ملک کے اوپر طالبان نے کنٹرول کر لیا، اور بڑے اچھے انداز میں کنٹرول کر لیا کہ وہ کوئی قتل و قتال نہیں ہوئی، کوئی مار داڑ نہیں ہوئی۔ کابل آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کا خون نہیں بہا۔ تو طالبان نے کنٹرول تو مکمل حاصل کر لیا ہے۔ اب جو بات ملا برادر نے کہی تھی، اصل وہ بات ہے کہ اب اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ دیکھیں، جب آپ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے، جب آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوتا ہے، اس وقت صورتحال اور ہوتی ہے۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو سب کچھ طالبان کے پاس ہے، لہٰذا اب عوام کی صحت اور تعلیم اور کھانے سے لے کر ہر چیز کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی۔ تو جس انداز سے طالبان چل رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنی حکومت کا بھی اعلان نہیں کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بڑا سوچ اور سمجھ اور فکر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ عالمی برادری کو بھی متوجہ کر رہے ہیں۔ ان کے جو نمائندگان ہیں یا ان کے ذمہ دار ہیں، جو قطر میں بیٹھے ہیں، جو کابل میں بیٹھے ہیں، وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے سے بھی، اٹلی سے، جو عالمی قوتیں ہیں یا دنیا میں بڑے ممالک ہیں یا چھوٹے ممالک ہیں۔ چین کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بڑی واضح بات کر دی ہے کہ مستقبل میں جو تعمیر و ترقی ہے افغانستان کی، اس میں چین کو وہ چاہتے ہیں کہ بڑا اہم کردار ہو۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارے ہیں یا دوسرے ہیں، کچھ نہ کچھ امدادی پیکج لے کر، وہ خوراک ہے یا دوائیں ہیں یا کچھ ہے، وہ افغانستان کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کیا امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے؟ یہ بات قبل از وقت ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ روس ہے، ترکی ہے، ایران ہے، چین ہے، یہ طالبان کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور قریب آ رہے ہیں۔ عرب اسلامی ممالک میں قطر ان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ قطر نے ان کو، لازمی بات ہے کہ وہاں دفتر ہے ان کا، جو کہ سارے سسٹم جہاں ہوا، جہاں معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہوا۔ اب یہ اگلے 3 سے 4 ماہ جو ہیں، اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب تک کا جو طالبان کا رویہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کل رات جو طالبان کے سربراہ تھے ملا عمر، ان کے جو بیٹے ہیں مولوی یعقوب، اس نے جو آرڈر کیا، بلکہ میں نے کچھ طالبان رہنماؤں کے جو ٹویٹر پہ میسیج دیکھے، وہ بڑے عجیب تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ مستقبل میں کس طرف جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، یہ مال غنیمت ہے،
اور آپ یہ گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں، اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، یہ خیانت میں آتا ہے۔ کچھ طالبان نے لکھا کہ پنجشیر اگر وہ ہو بھی گیا ہے، فتح بھی ہو گیا ہے یا اس میں تسلیم بھی ہو گیا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ہوائی فائرنگ کرنی چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ اور فکر بہت بدلی ہے۔ ہاں، ایک سوچ نہیں بدلی، نہ وہ بدلے گی، وہ ہے شریعت اسلامیہ کا نفاذ، افغانستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا، ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا۔ یہ ان کی سوچ جو ہے یہ نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ وہ بدلے گی، کیونکہ کسی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ شریعت نافذ کریں گے تو انہوں نے کہا ہم نے اور 20 سال کس لیے جنگ لڑی ہے؟ ہم نے 20 سال اس لیے جنگ تو نہیں لڑی ہے، اقتدار تو انہیں 2002 میں بھی مل جاتا، اقتدار ان کا جاتا ہی نہ اگر وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے طے کر لیتے یا جو ہے شریعت کے احکامات نافذ نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں اور آنے والا مستقبل جو ہے ان کو مزید واضح کرتا چلا جائے گا۔ گزشتہ دنوں انخلا کے وقت داعش کی جانب سے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا۔ طالبان کی افغانستان کو محفوظ اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور ان شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی مولانا صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طالبان، یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی طالبان کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ غیر ملکی کو بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ افغانستان میں اس وقت ہوں گے، خواہ وہ عرب ہوں، خواہ وہ غیر عرب ہوں، خواہ وہ پاکستانی ہوں، ایک چھوٹی تعداد میں ہوں گے، ہزاروں میں کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں میں کہہ سکتے ہیں۔ اب طالبان کا یہ بھی ایک بہرحال بڑا امتحان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ کی امارت پر جو ہے بیعت کی ہے، ان کے لیے بھی یہ بات سوچنے کی ہوگی، خواہ وہ ٹی ٹی پی کے ہیں یا کسی اور جماعت کے ہیں، کہ جب طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین کو کسی قسم کی تخریب کاری، دہشت گردی اور دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال داعش جو ہے وہ اور کچھ دیگر عالمی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا چونکہ آپ ایک بات ادھر یاد رکھیے، اس میں ہندوستان کا جو منفی کردار ہے اسے آپ نہیں اگنور کر سکتے۔ ہندوستان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے افغانستان میں، اور اس شکست کا ذمہ دار ہندوستان پاکستان کو سمجھتا ہے، اس کا مسلسل یہ پراپوگنڈا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں پنجشیر کے مسئلے پر بھی ہندوستان کے بعض ریٹائرڈ جرنیل، بعض جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں بھئی طالبان نے 20 سال جنگ لڑی ہے، طالبان نے اس سے پہلے احمد شاہ مسعود کے ساتھ، حکمت یار کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں یا اتنے کمزور تھے وہ کہ پاکستان ان کو دے گا ڈرون کہ آپ جو ہے ڈرون سے چیک کر لیں وادی پنجشیر کو؟ یا یہ ہندوستان کا جو منفی کردار ہے اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور ہندوستان کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ ہندوستان کوشش کرے گا دو چیزوں کی، یہ بڑی ضروری ہے، افغان طالبان کے علم میں ہوگا، لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ افغان طالبان امارت اسلامیہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کروائے۔ دوسری اس کی ترجیح یہ ہوگی کہ افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر وہاں پاکستان کی نفرت کو پیدا کرے اور پاکستان میں طالبان کی نفرت کو پیدا کرے۔ تیسری اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرے، انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، فرقہ وارانہ تشدد کی، تاکہ اس سے جو ہے افغانستان پر الزام لگے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کی بات آئے اور اس سے جو ہے تعلقات کشیدہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں طالبان کے علم میں بھی ہوں گی، ہمارے علم میں بھی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کردار ہندوستان ادا کر رہا ہے اور ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا داعش کوئی اتنا بڑا ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، نہ اور کوئی تنظیم۔ وہ چونکہ وہ جہاد کے عمل سے گزرے ہیں اور ان تنظیموں کو جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لہذا اس کا حل وہ نکال لیں گے۔ لیکن جو ہندوستان
کھیل کھیلنا چاہتا ہے افغانستان کی سرزمین پر، اس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان نے 20 سالوں میں افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں جو بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی، 80,000 سے زائد ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے، اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا۔ یہ سارا کھیل جس طرح ہندوستان نے کھیلا ہے، اس سے دنیا کو بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے دنیا کہ افغانستان کا امن نہ صرف اس خطے کا بلکہ پوری دنیا کا امن ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے اور وہی 96 والے اور 2000 والے حالات آتے ہیں، تو پھر اب تو دنیا اپنا تجربہ کر کے دیکھ چکی ہے نا، نیٹو بھی، امریکہ بھی، برطانیہ میں بھی، وہ افغانوں کو فتح نہیں کر سکے، وہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا کو خود سوچنا چاہیے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ اچھا مولانا صاحب، حکومت کی تشکیل نو، معاشی صورتحال اور طالبان کو درپیش چیلنجز، اس سال کے اختتام تک افغانستان کی صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں طالبان کے لیے، بالکل، اور دنیا کے لیے بھی۔ دنیا کو انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، دنیا کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، دنیا کو انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ آگے بڑھیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے آئیے، دیکھیے، کیجئے، امن کے لیے کام کیجئے، تعلیم کے لیے کام کیجئے، صحت کے لیے کام کیجئے۔ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ اس میں انصاف اور انسانی حقوق اور تعلیم یہ کسی دوسرے نظام سے زیادہ ہے۔ آئیے کیجئے، عورتوں کے حق کی بات ہے، جو حق عورتوں کو اسلام نے دیا ہے کوئی اور دین دے سکتا ہے، یا اور کوئی ملک مذہب دے سکتا ہے، یا اور کوئی فرد دے سکتا ہے۔ حقیقی شریعت اسلامیہ کا نظام، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ کیا خود اسکینڈینیوین کنٹریز اور برٹش آئین جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے بہت سارے جو اچھے کام ہیں وہ گریٹ عمر سے لیے ہیں؟ تو اگر گریٹ عمر کا نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں افغانستان میں نافذ ہوتا ہے تو اس سے تو امن آئے گا، استحکام آئے گا، عورتوں کو حق ملے گا، بچوں کو حق ملے گا، اقلیتوں کو حق ملے گا، غیر مسلموں کو حق ملے گا، فرقہ وارانہ تشدد ختم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہو سکتی ہیں۔ طالبان نے، جیسے میں نے کہا، کہ بہت سارا اپنا رویہ بدلا ہے، ممکن ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس امکان کو میں رد کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو یہ ماڈریشن جسے کہہ رہے ہیں یا اعتدال کہہ رہے ہیں، اس کی بجائے انتہا۔ لیکن وہاں ایک ہی امیر المومنین ہے، وہاں ایک سسٹم ہے جو وہاں پر فیصلہ طالبان شورا اور ان کا امیر کرے گا، وہی فیصلہ ہوگا۔ لہذا حکومت سازی کے بعد سب سے بڑا امتحان تعمیر نو ہے، لوگوں کا روزگار ہے، ترقی ہے، تعلیم ہے اور صحت ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر دنیا نے ان کے ساتھ تعاون کیا تو وہ یہ سارے چیلنجز جو ہیں ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا سول اور عسکری قیادت افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ایک پیج پر ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو یہاں کرنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل عسکری نہیں ہے، ہمارا بھی یہی موقف تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، جنرل مشرف پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جی انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، انہوں نے دنیا نیٹو کا ساتھ دے دیا۔ اس وقت کے حالات میں تمام تر اختلافات کے باوجود، میں نے بھی اختلاف کیا تھا، میں اس وقت ایڈوائزر تھا پنجاب میں نے استعفیٰ دیا تھا کہ ہمارا بھی موقف یہ تھا کہ ہمیں افغانستان کے خلاف نہیں جانا چاہیے طالبان کے۔ لیکن پرابلم کیا آئی؟ اب اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا پاکستان کو اس وقت یہ بوجھ اٹھا لینا چاہیے تھا یا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو پاکستان کو یہ کہتا
کہ آپ امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف، پھر اقوام متحدہ وہ ایک مہر ہے جو امریکہ کے پاس ہے، وہ سٹیمپ ٹھک کر کے لگ جاتی ہے، وہ کشمیر میں نہیں لگتی، وہ فلسطین میں نہیں لگتی ہے، وہ اور عالم اسلام کے مسائل پہ نہیں لگتی ہے، لیکن جہاں امریکہ چاہتا ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے۔ جب یہ معاملات ہوئے تو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے اپنے برادر ممالک کے ساتھ جو ہمارے بہت قریبی ملک ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہوگے یا طالبان کے ساتھ ہوگے، ہم کیا کریں؟ آپ کے جو قریب ترین دوست ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو امریکہ کے ساتھ جانا، اقوام متحدہ اور نیٹو اور اس کے ساتھ جانا ہے۔ یہ تو اس وقت کی صورتحال تھی، لیکن اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ معاملہ مذاکرات سے حل کیا جائے۔ ملا عمر اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ایک شرعی عدالت قائم کی جائے، امریکن ثبوت دیں اس میں کہ 9/11 جو ہے وہ اسامہ نے کیا ہے، اس کے ساتھیوں نے کیا ہے، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ لیکن اگر آپ جبر کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسامہ حوالے کر دیں اور آپ کوئی شواہد نہیں دیتے تو یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ملا عمر کا موقف تھا۔ یہ بھی ایک وقت میں تجویز آئی تھی کہ کسی تیسرے ملک کے اندر یہ عدالت قائم ہو جائے اور وہاں کیس چلے، لیکن امریکہ نہیں مانا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کچھ چیزیں جو اس وقت کی جا سکتی تھی وہ نہیں کی گئی۔ جب ہم نے امریکہ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو پھر وہ چیزیں بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جیسے عبدالسلام ضعیف کا حوالے کرنا۔ ہم کہہ سکتے تھے، اور اگر بالفرض آپ بڑے ہی مجبور ہو گئے تھے کہ جی، تو پھر بھی وہ طریقہ کار جو تھا وہ درست نہیں تھا۔ یہ بات بڑی واضح ہے اور اس کی کبھی تائید نہیں کی جا سکتی ہے۔ آگے بھی میں آج آپ کو یہ حقیقت بتا دوں کہ جو کہا جاتا ہے نا پاکستان سے لوگوں کو پکڑا گیا، وہ لے گئے، اس میں ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ جو پاکستانی تھے یا افغانی تھے، وہ ایف بی آئی کے ساتھ، سی آئی اے کے ساتھ اس حد تک کام کر رہے تھے کہ پاکستانی اتھارٹیز کو بھی آ کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے جو وانٹیڈ ہے یا یہ ہے، یہ اس گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، یہ اس کے اندر ہے، ہمیں چاہیے۔ اس میں اس پر قانون دان بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ اب کیا ہے؟ یہ ہے ماضی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو یہاں پناہ دی۔ بالکل۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ سفر کیا، ہم نے اس جنگ کے نتیجے میں 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان کی قیادت کے اہم ترین ذمہ داران کی فیملیاں یہاں موجود تھیں، جس کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام تر زور لگانے کے باوجود ملا برادر کو ہم نے امریکہ کے حوالے نہیں کیا تھا، افغانستان کے حوالے نہیں کیا تھا، افغان حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا، جس پر کرزئی صاحب بہت بولتے رہے اور بڑا کچھ کرتے رہے۔ بہرحال مورخ خود لکھے گا، تاریخ اور حقائق سامنے آئیں گے کہ پاکستان کا کردار اس وقت کیا تھا، درمیان میں کیا تھا، آج کیا ہے۔ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آج پاکستان جتنی اونچی آواز سے دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا، کہ
افغانستان کو تنہا نہ چھوڑو، طالبان سے بات چیت کرو، بیٹھ کے ان سے نیگوسیشن کرو، بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرو، بات چیت سے مسائل کو حل کرو۔ ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں آؤ کہ جو 52-53 ممالک یا جتنے بھی نیٹو کے اور دوسرے تھے، اگر وہ طالبان کو فتح نہ کر سکے اور انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، تو پھر پاکستان کو اس آگ میں نہ کوئی جھونکے، نہ پاکستان اس آگ کے اندر جائے گا۔ عمران خان صاحب کا موقف، پاکستان کا موقف، ہم سب کا موقف اس وقت یہی ہے۔ ٹھیک، ہمیں امید ہے کہ ماضی کی بعض تلخیاں بھی ہیں لیکن بعض محبتیں بھی ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے مستقبل کی طرف دیکھا جائے گا۔ ایک اچھا مستقبل جو اس خطے کا ہونا چاہیے، جو پاکستان، افغانستان اور اس خطے کے ممالک کا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ کیا پاکستانی اور افغان بچوں کا مستقبل یہ گولیاں، یہ دھماکے، یہ خونی ہے؟ 40 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 78، اور آج 2021 ہے۔ آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ کیا صرف یہ لکھا گیا ہے کہ افغانوں کا اور پاکستانیوں کا خون بہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ہم پاکستان امن میں معاون ہے، استحکام میں معاون ہے، رابطے میں معاون ہے۔ آج دیکھیں پوری دنیا پاکستان کا انخلا کے معاملے میں، اور یہ عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا، اگر کہیں وہ مجھے ملی تو میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ عمران خان کی ویڈیو، خان صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ چلانی چاہیے، کہ ہم جنگ میں تمہارے معاون نہیں، تمہارے انخلا میں تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر اس کو بھی یار لوگوں نے فسانہ بنا لیا ہے۔ کریں کیا یہاں پر؟ یہاں روئیں تو روئیں کیا؟ یار لوگوں نے اسے بھی فسانہ بنا دیا۔ بھائی ٹرانزٹ ویزا پوری دنیا کے اندر دیا جاتا ہے، اور ہم نے تو یہ بات کہی دوحہ معاہدے کے بعد اور اس سے پہلے کہ بھئی آپ کے انخلا میں ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈروں نے بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے شور ڈال دیا کہ جی امریکی آ گئے، امریکی فوجیوں کو پناہ مل گئی، اسلام آباد سارا قابو کر لیا۔ جائے سرینا میں، میریٹ میں، اسلام آباد کے ہوٹل خالی پڑے ہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے کوئی آیا، کوئی چند لمحوں کے لیے آیا، کوئی ایک دن کے لیے آیا، اپنے جہاز پکڑے اور چلے گئے۔ بار بار شیخ رشید صاحب نے بھی بتایا، فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا، وہ ہمارے غلام سرور صاحب نے بھی بتایا، لیکن ایک پراپوگنڈا کمپین شروع ہو گئی کہ جی امریکن کو دے دیا گیا، امریکن آ گئے۔ میں بھائی کوئی امریکن جو آئے وہ چلے بھی گئے، ٹرانزٹ ویزے پر آئے، نہ کسی کو بغیر ویزے کے یہاں کوئی آیا، وہاں سے اڑے، یہاں سے اپنے جہازوں میں بیٹھے اور چلے گئے۔ تو پاکستان امن میں، استحکام میں سہولت کار ہے، جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ بالکل جی مولانا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ ستمبر کا مہینہ عسکری اعتبار سے پاکستان کے لیے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر مہینہ ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے پڑوسی ملک پاکستان پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس جواں مردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ فضا میں جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ مولانا صاحب، جب ہمارا نعرہ ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہو تو کیا کوئی ہماری پاک فوج کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر۔ بے شک پاکستان کی جو فوج ہے، میں نے اس کا نصاب دیکھا ہے۔ ہمارے مدارس میں، دینی اداروں میں وہ نصاب نہیں پڑھایا جاتا،
جو پاک فوج کے جوان پڑھتے ہیں، ان کا جو جذبہ ہے وہ 25,000 یا 30,000 تنخواہ کے لیے نہیں ہے، ان کا جذبہ شہادت کا جذبہ ہے۔ سیاچین کے اوپر آپ GHQ سے پتہ کریں، جہاں اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ اس لباس سے باہر نکل جائے جو وہاں کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ شل ہو جاتا ہے، اس کے اندر جان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا تو رہتا ہے لیکن اس میں جان نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، حرارت نہیں ہوتی۔ آپ GHQ سے پتہ کریں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میرے فوجی جوان جو ہیں اور ان کی قیادت، بریگیڈیئر، کرنل، جرنل، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سیاچین بھیجا جائے۔ تنخواہ تو اسے بھی وہی ملتی ہے، TADA یا جو بھی نظام ہے اسے بھی وہی ملتا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس چوٹی پہ بیٹھا ہوا جوان رات کے 3 بجے اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے شہادت کب ملے گی۔ اسی طرح وہ ہندوستان کے ساتھ بارڈر ہو یا افغانستان کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو، کہیں پہ بھی میرا جو جوان کھڑا ہے اس کا جذبہ شہادت کا جذبہ ہے، اور وہ رات کی تہجدوں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مالک کب وہ وقت آئے گا جب میں اس سعادت کی زندگی سے شہادت کی طرف جاؤں گا۔ ہندوستان ہو یا کوئی اور، اسے یہ بات معلوم ہے اور ہونی چاہیے کہ پاکستان سے مقابلہ اسلحے سے نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جذبہ چاہیے جو پاکستان کے جوانوں کے اندر ہے، بے شک، جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، جو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو ماضی قریب میں پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ وہ ہمارے پائلٹ جنہوں نے انڈیا کا طیارہ گرایا، بالکل 2 طیارے گرائے تھے جی، وہ باوضو تھے اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے وہ اپنے جہازوں میں بیٹھے اور یہ نیت کر کے کہ یا غازی یا شہید۔ میں ایسے پاک فوج کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو زخمی ہوئے، جو معذور ہوئے، جسم کے حصے کٹ گئے، لیکن وہ آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ بارڈر پہ جا کے ان کی ڈیوٹی لگے، وہ بارڈر پہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ فوج کے اور قوم کے درمیان گیپ پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیں باہر سے شکست نہیں دے سکتا، وہ اس ملک کو باہر سے نہیں گرا سکتا۔ لہذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو فوج ہے، اس کے جو جوان ہیں، اس کے جو شہداء ہیں، وہ ناقابل تسخیر اللہ نے بنائے ہیں، انہیں کوئی مسخر نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ کچھ لوگ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہی بات جو میں نے ابھی پہلے کی ہے کہ اگر قوم کو نہ لڑایا جاتا فوج کے ساتھ تو کبھی پاکستان 2 ٹکڑے نہ ہوتا۔ وہاں سازش کامیاب ہوئی کہ قوم اور فوج کو لڑا دیا گیا۔ یہی سازش پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جھوٹے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان، اسرائیل اور پاکستان دشمن قوتیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں ان نفرتوں کو ختم کرنے، محبتوں کو آگے بڑھانا ہے۔ بالکل۔ ایک بات یاد رکھیے، قوم اور فوج کا اتحاد ملکوں کی، قوموں کی اور نسلوں کی بقا ہوتی ہے۔ بے شک۔ لیبیا کو دیکھ لیجئے، جہاں قوم اور فوج کو لڑایا گیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لیبیا جو ایک پرامن ترین ملک تھا تباہ ہو کے رہ گیا۔ اسی طرح یہ بھی سازش ہے جس کو میری فوج کے جوان، میرے سلامتی کے ادارے، میرے شہداء، یہ جو ہم 20 سال ہم نے گزارے ہیں،
ہم آج اس طرح پرامن حالات میں کبھی نہ بیٹھے ہوتے اگر میری فوج، میری سلامتی کے ادارے، میری پولیس کے جوان قربانیاں نہ دیتے۔ بالکل، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں امن دیا ہے، سلامتی دی ہے، استحکام دیا ہے، اور ہمیں اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ پاک فوج کے جوان صحرا میں کبھی دشوار گزار راستوں پر، محاذوں پر جرات مندی سے دشمن کو شکست فاش اور وطن عزیز کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور سلام ہے ان ماؤں کو جو جوان سالہ سپوت کی شہادتوں پر آنسو بھی نہیں بہاتی۔ مولانا صاحب، یہ جذبہ اور ہمت ان ماؤں میں کہاں سے اور کیسے آ جاتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات گزارش کروں کہ ہماری جو مائیں ہیں نا، جی، آج بھی وہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پلاتی ہے۔ بے شک۔ اور وہ مائیں جو ایسے مجاہد پیدا کرتی ہیں، جو ایسے غازی پیدا کرتی ہیں، وہ تو انہیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ کوئی فوجی جو جاتا ہے، ہماری فوج کا جوان محاذ پر، اس کی ماں ہمیشہ جہاں یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تمہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر سے رکھے، وہاں یہ بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ تمہیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرے۔ یہ سچی بات ہے کہ اس طرح کی فوج کسی کے پاس نہیں ہے، اس طرح کے لوگ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ اپنے اللہ پہ یقین رکھنے والے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پر جانیں قربان کرنے والے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وطن پر قربان ہونے کا جو جذبہ ہے، وہ خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ہماری فوج میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، آپ ان کا جذبہ بھی دیکھیں۔ بالکل، وطن پہ قربان ہونے کا ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ انہیں لا کے باتیں تو بڑی کرتے ہیں ہم، لیکن سیلاب آ جائے آپ کے سول ایڈمنسٹریشن چلی جاتی، غائب ہو جاتی ہے، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجموعی ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو سارا نظام تباہ ہوا ہے، اس کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ سیلاب آئے فوج چاہیے، زلزلہ آئے فوج چاہیے، کہیں آگ لگ جائے فوج چاہیے۔ وہ میرا جوان کبھی نہیں یہ کہتا کہ ابھی میری ڈیوٹی تو بارڈر کی تھی، آپ مجھے نالے کراچی کے جو ہے وہ نہیں کھل رہے تو آپ نے مجھے یہاں لگا۔ وہ کہتا ہے میں نے وطن کی خدمت کرنی، اور وہ اس خدمت کو اپنا دین سمجھتا ہے، اپنا ایمان سمجھتا ہے، اپنا عقیدہ سمجھتا ہے۔ لہذا جو میری فوج اور قوم کا ایک تعلق ہے، اور میری ماں نے، ایک ماں کا ایک بچہ شہید ہوتا ہے وہ روتی نہیں ہے، وہ دوسرا پیش کر دیتی ہے۔ خامن شہید ہوتا ہے بیٹا پیش کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو پیش کر دیتا ہے۔ کہیں ایسی مثال دنیا میں ہے اور کہیں؟ آج ہندوستان چیخ رہا ہے، 10,000 فوجی آئے اور پورا افغانستان انہوں نے طالبان کے حوالے کر دیا۔ پہلی بات ہے یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج میں آپ سے ایک بات کہوں، موازنہ ہی کرنا ہے اگر، یہ فوج کیا ہے۔ آج دنیا کے جن اسلامی ملکوں کی یا جن ملکوں کی فوج کی ٹریننگ پاکستان کی فوج نے کی ہے، وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں افغانستان میں ہندوستان نے کی دیوار، ریت کی دیوار بھی ثابت نہیں ہوئے، کہتے ہیں نا ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ میں نے کہا وہ تو پھر گرے تو کوئی وہاں ریت نظر آتی ہوگی، یہاں تو وہ بھی نظر نہیں آئی۔ آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ مملکت سعودی عرب ہو، امارات ہو، اب عراق ہے، اور وہاں کی فوج، سعودی عرب کی فوج کو ہم نے ٹرین کیا ہے۔ آج وہاں کا جوان یہ کہتا ہے کہ میں اپنے وطن کا خود دفاع کروں گا۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہماری فوج ہے، اس مرتبہ تو ماٹو بھی ہے کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ واقعی یہ وطن کی مٹی گواہ ہے۔ بالکل۔ کس طرح قربانیاں دی ہیں آپ نے،
کس طرح آپ نے اس ملک کو محفوظ بنایا ہے، وہ داخلی انتشار ہو یا خارجی سازشیں ہوں، یہی فوج ہے جس نے میدان میں آ کے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی قوم کو محفوظ بنایا۔ مولانا صاحب یہاں پر بات کرتے ہیں سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی، جو گزشتہ دنوں بھارتی قید میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ سید علی گیلانی کی زندگی جہاں بھارت کی جمہوریت کا جنازہ تھی، وہیں ان کی وفات بھی بھارتی جبر کے مکروہ چہرے پر مہر ثبت کر گئی۔ سید علی گیلانی کے جسد خاکی سے خوف زدہ بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں انہیں سپرد خاک کیا۔ کیا کہیں گے مولانا صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں، سید علی گیلانی ایک تاریخ ہے۔ جب بھی حریت کی تاریخ لکھی جائے گی اور جو بھی آزادی کی تاریخ لکھے گا، جو بھی عظیمت اور عظمت کی تاریخ لکھے گا، وہ سید علی گیلانی کو نہیں بھول سکے گا۔ اور پاکستان کی جب بھی کوئی بات کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ایک ایسا مرد قلندر تھا جس کو ہر طرح سے قید رکھا گیا، کبھی نظر بندی، کبھی قید، لیکن کوئی اس کے افکار اور سوچ کو قید نہیں کر سکا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ سر بلند ہے اور لگا ہے جو سید علی گیلانی نے دیا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آپ اس کا ردم دیکھیں، آپ اس جملے کو بولتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس ماحول میں، جبر کے ماحول میں، استبداد کے ماحول میں، لاکھوں ہندوستان کے سفاقوں کی گنوں کے نیچے یہ بوڑھا سفید ریش خوفزدہ نہیں ہے، کہہ رہا ہے پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا ہندوستان، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے، جہاں پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ سید علی گیلانی کی میت سے بھی، جس کے جسد سے بھی خوفزدہ تھے۔ یاد رکھیے، جب تک ہندوستان سے آزادی نہیں مل جاتی اور ہندوستانی تسلط سے نجات نہیں مل جاتی، سید علی گیلانی اور سید علی گیلانی کے افکار زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ بالکل، بے شک۔ سید علی گیلانی سے خوفزدہ اتنی تھی ہندوستان کی حکومت کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو قبرستان شہداء میں دفن نہیں کیا گیا۔ لیکن ہندوستان کو عبرت پکڑنی چاہیے، جو پلٹتے حالات ہیں کہ اب غلام رکھ کے قوموں کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، یہ عبرت پکڑنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں آج وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔